آج کل کے دور میں جہاں دنیا انٹرنیٹ کا استعمال کر رہی ہے اور ہم میں سے بہت سے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ گوگل اور اوپیرا جیسے سرچ انجن کی مدد سے انٹرنیٹ کی تمام تر رسائی ممکن ہے، جبکہ وہ صرف انٹرنیٹ کا 4% حصہ استعمال کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کے رازوں کو جاننا چاہتے ہیں تو ہماری یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری مزید آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ ناظرین، جس انٹرنیٹ سے ہم واقف ہیں وہ زمانہ جدید کا صرف 4% حصہ ہے، جبکہ باقی کا 96% حصہ ڈیپ ویب اور ڈارک ویب پر مشتمل ہے، جس تک رسائی کرنا عام انسان کے لیے ممکن نہیں۔ ڈیپ ویب کو بنانے کا مقصد خفیہ ایجنسیز کے رازوں پر پردہ ڈالے رکھنا ہے، اور بینکنگ آن لائن ٹرانزیکشن بھی اسی ویب کے ذریعے کی جاتی ہیں۔ کیونکہ یہ خفیہ معلومات ہیں اور ہر شخص کے لیے نہیں ہیں، لہٰذا صرف متعلقہ شخص ہی اس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ ڈیپ ویب پر انٹرنیٹ کا بہت بڑا حصہ موجود ہے اور یہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ دوستو، اس کے بعد انٹرنیٹ کا تیسرا بڑا حصہ ڈارک ویب کہلاتا ہے۔ اسے انٹرنیٹ کا خفیہ ترین حصہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسے بنانے کا مقصد ملٹری کے راز پر پردہ رکھنا تھا، تاکہ کوئی بھی خفیہ معلومات کسی دشمن کی نظر میں آئے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جا سکے، اور آج بھی ملٹری اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے، اور ریاست کے خفیہ راز جاننے کے لیے جرنلسٹ بھی اسی ویب کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ دوستو، ڈارک ویب میں آپ کی تمام شناخت کو خفیہ رکھا جاتا ہے۔ نہ کوئی عام شخص یہاں تک پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی حکومتی ادارہ آپ کو یہاں ٹریس کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے انٹرنیٹ کا یہ حصہ جرائم پیشہ افراد کی زینت بن چکا ہے۔ اس کو ہر طرح کے جرائم کے لیے استعمال کیا جانے لگا ہے، اور جرائم بھی ایسے جس کا تصور عام شخص نہیں کر سکتا، مثلاً ڈرگ ڈیلنگ، چائلڈ پورنوگرافی، ہٹ مین ہائرنگ۔ یعنی آپ دنیا میں کسی کو بھی قتل کروانا چاہتے ہیں، آپ ہٹ مین کو ہائر کر کے اپنا کام بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خفیہ کتابیں، نقلی پاسپورٹ اور ڈاکومنٹس بنوانا، جن کی رقم تقریباً $1000 سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کریڈٹ کارڈ کی چوری شدہ معلومات بھی بآسانی مل سکتی ہیں۔ دوستو، ڈارک ویب کا ایک اور خطرناک حصہ جسے ریڈ روم کہا جاتا ہے، یہاں لوگوں کو دردناک موت دیتے ہوئے اور ٹارچر کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، اور لوگ یہاں بولی لگا کر اپنی مرضی سے قتل کرواتے ہیں۔ یعنی وہ اس شخص کو اپنی مرضی سے اذیت دینے کے لیے اچھی خاصی رقم ادا کرتے ہیں، اور وہ مرنے والے شخص کو جانتے تک نہیں۔ یقیناً یہ سب دیکھنے والے لوگ بیمار ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں، جو لوگوں کی تکلیف سے خوشی حاصل کرتے ہیں، اور جرائم پیشہ لوگ ان کی بدولت اچھی رقم وصول کرتے ہیں۔ اس رقم کی پیمنٹ آن لائن بٹ کوائن کے ذریعے کی جاتی ہے۔ بٹ کوائن کو کرپٹو کرنسی کہا جاتا ہے، جسے گورنمنٹ کنٹرول نہیں کرتی۔ ریڈ روم میں جانے سے پہلے آپ کو آن لائن لنک بھیجا جاتا ہے، جس کے ذریعے آپ اس طرح کی لائیو سٹریم میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو تمام رقم بٹ کوائن کے ذریعے آن لائن ٹرانسفر کرنی پڑتی ہے۔ دوستو، ہمارے تمام انٹرنیٹ براؤزر صرف سرفیس انٹرنیٹ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ ڈارک ویب تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، لہٰذا اس ویب کی رسائی کے لیے ٹور نامی براؤزر کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ آپ کی IP ایڈریس اور لوکیشن کو خفیہ رکھتا ہے، تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ آپ ڈارک ویب میں داخل ہو رہے ہیں، ورنہ آپ کو فوراً گرفتار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ڈارک ویب کا استعمال اللیگل ہے۔ اس کی وجہ یہاں کے جرائم پیشہ افراد ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو انٹرنیٹ کی تینوں تہوں کا فرق سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ ڈارک ویب میں داخل ہونے کی سوچ رہے ہیں تو یہ جان لیں کہ ڈارک ویب کے جرائم پیشہ افراد آپ کی تمام معلومات کو ہیک کر سکتے ہیں اور اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ نئی آنے والی ویڈیوز میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔